बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कराची वाले हो जाएं तैयार। एक भयानक किस्म का सुनामी और एक भयानक किस्म का ज़लज़ला किसी भी वक्त कराची के साथ क्या कर सकता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। कराची के अलावा इस सुनामी और ज़लज़ले की जो है वो उसकी रेंज में और कितने शहर आएंगे और कौन कौन से इलाके इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, और फिर बारिशों का जो नया सिस्टम आ रहा है वो सिंध में कब दाखिल होगा, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए या मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे प्रोग्राम्स के जो लिंक्स हैं उनको आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची हमेशा से एक एक खतरे की रेड जोन में है। यानी समंदर के साहिल पर जो शहर होते हैं वो हमेशा रेड जोन में होते हैं, यानी साहिली पट्टी जो भी होती है वो रेड जोन में होती है। लेकिन यहाँ कुछ मामला इतने भयानक हो गए हैं कि जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब वो हकायक क्या हैं वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वो हकायक ये हैं कि मकरान के साहिल से 50 से तकरीबन कोई 120 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा सबडक्शन मौजूद है जो काफ़ी सरगर्म है। और ये जो सबडक्शन है, अब इसको यूं समझ लें कि 1945 में एक समंदर में एक भयानक किस्म का सुनामी उठा था जिसने केच में, मकरान में, बलूचिस्तान के दीगर साहिली इलाकों में भयानक तबाही मचा दी थी। न सिर्फ वहां बल्कि कराची को किस कदर हिट किया था, कराची में कितनी तबाही मचाई थी, वो भी एक तारीख है जिसको आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बआसानी मिल जाएगा। तो बहरहाल 1945 के बाद से लेकर इस वक्त तक अगर हम बात करें तो फिर ये जो साहिल से टकराने वाला सुनामी है 1945 के बाद, ठीक है, वो जो सुनामी है जो ज़लज़ले को भी अपने साथ लाएगा वो अब अपना टाइम स्केल पूरा कर चुका है। अब उसका अपना टाइम स्केल पूरा हो चुका है। अब ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें वहाँ से खारिज होना शुरू हो गई हैं, इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है और पेपर्स लिखे जा चुके हैं, इस पर रिसर्च वर्क किया जा रहा है। और इस हवाले से जो डायरेक्टर सुनामी वार्निंग सेंटर हैं अमीर हैदर साहब, उनसे आज बात हुई तफसीली। और इसके अलावा जो सरबराह हैं महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज साहब, तो उनसे भी इस हवाले से तफसीली बात हुई। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सबडक्शन किसी भी वक्त सुनामी का बायस बन सकता है, सुनामी और ज़लज़ले का, शदीद ज़लज़ले का, ठीक है। ये सबडक्शन किसी भी वक्त सुनामी या ज़लज़ले का बायस बन सकता है, लेकिन कब, ये अभी तक एक सवाल है। क्योंकि वहां पर सिस्टम बन रहा है, सिस्टम क्रिएट हो रहा है, सिस्टम जनरेट हो रहा है, और जैसे ही वो अपने उसको पहुंचेगा तो यूं समझ लें कि सबसे पहले गवादर, पसनी और ओरमाड़ा, और उसके साथ फिर कराची सुनामी और ज़लज़ले की जद में आ जाएगा, और दीगर भी गवादर के कुछ इलाके भी इस सुनामी और ज़लज़ले की जद में आ सकते हैं। नाज़रीन, अगर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो कराची में एक लाइट हाउस है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस लाइट हाउस में, ये लाइट हाउस खुद एक अफसाना बयान कर रहा है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो 1945 में जो सुनामी आया था उसने 2 से 3 मीटर तक हिट किया था, और वो जो अपना है लाइट हाउस है उस पर वो निशानात अभी तक मौजूद हैं, वो निशान अभी तक मौजूद हैं। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही, लेकिन यहाँ पर एक ख़तरनाक तरीन जो बात है वो ये है कि कराची के पास, यानी कराची के पास अगर जो है वो सुनामी या ज़लज़ला आने की जो इत्तलात हैं जो है वो इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी हमें मौसूल होती हैं, और हमारा अपना जो सिस्टम है वो भी हमें इंडिकेट करता है। अगर वो भी हमारा एक्टिव हो और फौरी तौर पर हमें इत्तला मिल भी जाए
تو بھی کراچی کے پاس صرف 60 سے 87 منٹ ہوں گے کراچی کو، یا کراچی کے جو علاقے زیادہ تر ہٹ ہونے والے ہوں گے ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، خالی کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا. اور گوادر کے پاس تو صرف 15 منٹ ہوں گے، یعنی گوادر، پسنی اور ماڑا کے پاس صرف 15 منٹ ہوں گے اس علاقے کو خالی کرنے کے لیے. تو اس سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ NDMA اور PDMA اور ان سب کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور 5 جو ہے وہ سائرن سسٹم انسٹال کر دیے گئے ہیں. اور گزشتہ روز جو ہے وہ ان کی جو وارننگ سسٹم جو انہوں نے لگایا ہے اس کی ٹیسٹ کی گئی، یعنی اس کی ریہرسل کی گئی کہ آیا کتنی دیر میں اگر سونامی یا زلزلے کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں، سونامی کی، یا ایک سسٹم بنتا ہے تو کتنی دیر میں ہم جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ الرٹ کر سکتے ہیں. تو گزشتہ روز اس کی باقاعدہ ریہرسل کی گئی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے یا جس کے تحت ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو اس کے تحت بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 70 سے 80، 60 سے 80 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ، یہ بھی ایک گمان ہے. فیکٹ یہ ہے، بھلے ہمیں انڈونیشیا سے، انڈیا سے، آسٹریلیا سے فوراً ہمیں سگنل موصول ہو جائیں اور ہم ایویکویشن کی طرف جائیں بھی، لیکن پھر بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں. آپ بادلوں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، ہوا کے کم پریشر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کب ہو سکتی ہے، بارش کتنی شدید ہو سکتی ہے، ہب سے اور جو سسٹم ہوتا ہے اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کبھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ کب آ سکتا ہے، یعنی زمین کی پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کب ٹکرائیں گی، کیونکہ یہ سب وہ ہے جو انویزیبل ہے. اور سمندر میں جو چیزیں پانی کے اندر ہو رہی ہیں اس کا بھی ہم ایک انومان لگا سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سسٹم بن رہا ہے وہ سسٹم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 5 سائرن جو ہے وہ انسٹال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بارش برسانے والا جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ آج ملک بھر کے شمالی علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے. اور اس میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہواؤں کا سلسلہ وسطی اور بالائی سندھ تک پھیل سکتا ہے. اب ان میں نواب شاہ، سکھر، دادو، لاڑکانہ، خیرپور، یعنی وسطی سندھ اور شمالی سندھ کو آپ ملا لیں تو یہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں کو یہ ہٹ کرے گا. تاکہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جو ہے وہ صرف وسطی اور بالائی سندھ تک یہ پھیل سکتا ہے. اس سسٹم کے تحت 16 سے 17 اکتوبر کو سکھر، لاڑکانہ، جیکاباد اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں پہ مت جایا کریں. ایک بار عذرائے مذاق کسی سے میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا یہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہوتی ہیں. پیشن گوئی صرف ایک ہی چیز کی سچی نکلتی ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا کس چیز کی؟ میں نے کہا وہ میری ماں کی. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میری ماں جس دن بول دیتی تھی نا بیٹا آج کھانا نہیں ملے گا، تو سچ میں اس دن کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن جب محکمہ موسمیات والے بولتے ہیں نا کہ بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی. اور جب بولتے ہیں بارش نہیں ہوگی تب گرج چمک کے ساتھ اور ٹکا کے بارش ہوتی ہے. تو بہرحال اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 17 اکتوبر کو کراچی، ٹھٹہ اور بدین میں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ، حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم رہ سکتا ہے، یعنی جو ٹیمپریچر ہے وہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال اگر ہم ان معاملات کو دیکھیں تو پھر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چیف میٹرولوجسٹ اپنا سردار سرفراز اور ڈائریکٹر جو ہے وہ سونامی وارننگ سینٹر امیر حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ایسا کوئی ارجنسی نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو کہہ دو کہ ہے یا کہہ دو کہ نہیں ہے، یا کہہ دو کہ جی 6 مہینے لگیں گے. بھائی ہمیں کم سے کم چپل اٹھا کر بھاگنے کا موقع تو دیں. اب ہمیں بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو آخری وقت پہ ہم گھر کے کون سے سامان اٹھائیں گے؟ کم سے کم اتنا تو ہمیں موقع دے دیں کہ 2 چائے کے خالی کپ اور چائے پینے کا سامان اور چائے پینے کا سوس پین، یہ چیزیں تو اٹھا کر لے جائیں. جہاں بھی ہوں کم سے کم موالی بندے بیٹھ کر چائے تو پی لیں. آپ تو ہمیں وہ بھی موقع نہیں فراہم کر رہے.
تو بہرحال اگر سمندر اگر ایسی سچویشن بنتی ہے اور لہریں جو ہے وہ 3 سے 4 میٹر تک بلند ہوتی ہیں تو پھر کراچی کا ساحل جو ساحلی جو سسٹم ہے اس کو نہیں روک سکے گا. یہ بہت میں آپ کو ایک بھاری دل کے ساتھ بتا رہا ہوں. پورا سی ویو سطح سمندر سے 3-4 فٹ اوپر ہو سکتا ہے، اور اگر لہریں 4 میٹر اونچی ہوئیں تو پھر ذرا سوچئے کیا ہوگا. تو بہرحال ایک چیز تو کہتے ہیں نا کہ چوہے مر گئے خیر ہے، اپنا گھر جل گیا خیر ہے، چوہوں سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن یہ ہے کہ کراچی کی سڑکیں دھل جائیں گی، شاید ان کا یہی خیال ہے. کیونکہ یہ کوئی مذاق معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اس کو سیریس لیا جانا چاہیے. آپ کو اس پر پراپر ورک کرنا چاہیے کہ یہ سبڈکشن ہے یہ کب اپنی اس عروج پر پہنچ سکتا ہے، اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے، آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے، کتنے دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کا سوال ہے. اگر ہم ان چیزوں کو وقوع پذیر ہونے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر علاقوں کو ایویکویٹ کروا کے خالی کروا کے ہم ان کی زندگیاں تو بچا سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کو اتنا مت لیا جائے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے. بادل یوں آ رہے تھے تو پھر یوں سمندر سے ہواؤں کی جو ہے وہ پریشر آیا، وہ بادلوں کو یوں گھسیٹ کر لے گیا، اور کراچی جی جو ہے وہ اربن فلڈنگ ہوگی. اربن فلڈنگ کیا، یہاں سے تو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بال بھی نہیں بھیگتے تھے کراچی میں جو بارش ہوتی تھی. کبھی کبھی پچھلے سال کی بارش تو الگ بات ہے. تو بہرحال NDMA کو اور جو اپنا ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اپنا PDMA خاص طور پر PDMA اپنا NDMA سندھ کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سندھ کا مسئلہ ہے، اور NDMA بلوچستان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے، اور اس کو پراپرلی ڈیپلی مانیٹر کیا جانا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.